تاریخ کا مقدمہ کے ساتھ آج ایک دوسرے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جن لوگوں نے پارٹیشن کے حوالے سے پائنیرنگ کام کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر الیاس چٹھا کا ہے۔ ڈاکٹر الیاس چٹھا نے وارک یونیورسٹی سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کی، اور ان کا جو بنیادی موضوع ہے تاریخ میں وہ ریفیوجی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہے۔ ان کی کتاب جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی، اس میں انہوں نے گجرانوالہ اور سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کی کیس اسٹڈی کی۔ اور ڈاکٹر الیاس چٹھا آج کل لمز یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں، اور بہت سے نئے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کا تعلق بھی ان پروجیکٹس کا تعلق بھی کم و بیش 47 اور اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات اور اس کے جو اثرات ہیں معاشرتی سیاسی ان کے حوالے سے ہے۔ سو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر الیاس چٹھا نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہمارا اس پوری سیریز میں مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سوالات اٹھائیں جن کا تعلق پریکٹیکل کوشچن سے ہے، وہاں پر اس طرح کے موضوعات پر بھی بات کی جائے کہ جن کا تعلق ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور میرے خیال میں 1947 کو زیادہ تر جس طرح سمجھا گیا ہے ہمارے ہاں، وہ محض صرف پاکستان کے بن جانے یا تحریک آزادی یا دو قومی نظریہ ان موضوعات کے حوالے سے سمجھا گیا، اور یہ نہیں سمجھا گیا کہ اس کے نتیجے میں جو پوری کی پوری ایک سیاسی تاریخ ہے اور جو معاشی سماجیات ہے جو اس معاشرے کی، اس خطے کی، وہ بدل گئی تھی۔ اور الیاس چٹھا کا جو کام ہے ہمیں وہ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سو چٹھا صاحب بہت شکریہ۔ آج جو پہلا سوال اگر میں آپ سے پوچھوں، میرے خیال میں جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف تو ہوں گے کہ پارٹیشن کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہوئی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، لیکن ان کو شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ جو لوگ یہاں سے ہندو اور سکھ چھوڑ کر دوسری طرف بارڈر کی دوسری طرف گئے اور وہاں سے مسلمان یہاں پر آئے، تو بہت سے لوگوں نے پراپرٹیز کا تبادلہ بھی کیا۔ بہت سی پراپرٹی تھی یہاں پر جو ہندو اور سکھ چھوڑ کر گئے، اور لاہور شہر خاص طور پر جو کہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا ہندوؤں اور سکھوں کے لیے۔ سو ایک جنرل اگر آپ پہلے ہمیں اوور ویو دے سکیں کہ یہ جو اس کی جو اکنامک کاسٹ تھی اس پوری پارٹیشن کی، اور ہم صرف پنجاب کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، ظاہر ہے نہ ہم بنگال کا ذکر کر رہے ہیں نہ ہم کسی اور جگہ کا۔ سو اس کی جو ایک ہیومن کاسٹ ہے، اکنامک کاسٹ ہے، پہلے تو اس کا ایک اگر آپ ہمیں آئیڈیا دے سکیں۔ اصل میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم پارٹیشن پہ بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ مائیگریٹ ہوئے اور کتنی پراپرٹی انہوں نے چھوڑی، جس کو ویکیو پراپرٹی ان کے کہتے ہیں۔ تو اگر یہ انٹروڈکشن کے ساتھ ہم شروع کریں گے تو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا کہ بعد میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایز اے ہول بیسیکلی اراؤنڈ کہتے ہیں کہ 20 ملین لوگوں نے مائیگریٹ کیا ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے، لیکن صرف پنجاب میں مور دین 10 ملین پیپل جو ہے نا وہ مائیگریٹ ہوئے۔ لیکن ہندو اور سکھ جو ہے وہ مینلی کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 55 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ انڈیا گئے، اور نیئرلی جو مسلمان ہیں وہ بھی اراؤنڈ سیم لائک 70 لاکھ کے قریب یہاں ہے۔ تو اوورآل جو مسلمان یہاں انڈیا سے آئے وہ اصل میں زیادہ آئے، صرف پنجاب میں ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ 13 لاکھ کے قریب مور آئے دین ہندو اینڈ سکھ لیفٹ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو ایز اے ہول جو پراپرٹی تھی، ویکیو پراپرٹی تھی، جتنے بھی ہندو اور سکھ جو اپنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ادھر سے، اس کو اصل میں انہوں نے ویکیو پراپرٹی کا نام دیا دونوں سائڈ سے۔ تو عام دونوں ڈفرینٹ میٹنگز ہوئی ڈفرینٹ کنٹریز میں، دونوں کنٹریز میں، اور جو پراپرٹی ویکیو پراپرٹی تھی اس کا کیا گیا کہ یہ کتنی چھوڑی اصل میں۔ تو عام یہ ہے کہ جو فگرز اسٹیٹ کے فگر ہیں وہ یہ ہیں کہ ہندو اور سکھ نے فار مور پراپرٹی پاکستان میں چھوڑی جو مسلمانوں نے وہاں چھوڑی۔ تو کیونکہ یہاں اگر صرف ایک ہم لاہور کی لے لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آل مار روڈ پہ یا اور ساری جگہ پہ 90% نیئرلی ان کی پاپولیشن اراؤنڈ 25% تھی، لیکن جو ان کی پراپرٹی تھی، ہاؤسز تھے یا سین میں تھے یا فیکٹری تھی،
وہ مور دین اراؤنڈ 90% وہ پراپرٹی. وہ جو پارٹیشن آف پنجاب کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو کمیشن بنا تھا باؤنڈری کمیشن، تو اس میں ون آف دا میجر آرگومنٹس واز کہ لاہور جو ہے پریمرلی وہاں کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یا کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس میں تو 90% حصہ ہی ہندوؤں اور سکھوں کا ہے، اور اس لیے لاہور کو انہوں نے ہندوستان اصل کا میں اس حصہ. میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ اس میں کیا کہ ادر فیکٹر، ریلیجیس فیکٹر کے علاوہ آپ ادر فیکٹر بھی کاؤنٹ کریں کہ ہمارا کلچر کنٹریبیوشن، ہماری ایسٹس کیا ہیں، ہمارے کنال کالونیز کیا ہیں. دیکھو نا کنال کالونی میں اوور آل ان کی پاپولیشن پھر سکھوں کی اور دوسروں کی ریلی مور لیس دین 20% تھی، لیکن جو پراپرٹی انہوں نے چھوڑی مور دین 50% جو پہلے ہم لاہور شہر کی اگر صرف بات کریں، پھر ہم کینال کالونیز کی طرف آتے ہیں. ہاں کہ لاہور شہر میں جس طرح آپ نے بتایا کہ بینک اور سنیماز اور انشورنس کمپنیز اور جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ 90% وہ ہندو اور سکھوں کے ہاتھ میں تھا. ایز اے ہول. لائک میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اور کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو میں ایک فگر ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ جو ایوریج اصل میں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں نا، جو پاپولیشن آئی، ایگریکلچرلسٹ کتنے آئے، نان ایگریکلچر جو کتنے تھے، رورل پاپولیشن کتنی انکریز ہو گئی، یہ آپ کو گراف میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اوور آل جو ہے 22.5% جو ہے نا پاپولیشن جو ہے نا اوور آل جو ہے نا انکریز ہوگی ان کی پاپولیشن. دوسرا یہ میں آپ کو اصل میں جس یہ پہ بات کر رہے تھے ہم کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اونرشپ جو ہے نا ان کی جو پراپرٹی تھی اسپیشلی لاہور کی ہے، دیکھیں کہ کتنے بینک تھے جو کتنے وہ ہندو اور سکھ اون کرتے تھے، صرف 7 جو ہے نا ٹوٹل 97 تھے اور صرف 7 جو ہے وہ مسلمان کرتے تھے. صحیح دیکھ جو رجسٹر فیکٹری تھی وہ 218 تھی اور مسلمان صرف 45 تھی. تو اس انشورنس کمپنی بھی دیکھ تو ریشو پرابلی مور دین 90% بنتا ہے. تو شاپس بھی دیکھ لیں. اور ایز اے ہول اگر یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ باؤنڈری کمیشن بنا تھا، یہی فگر انہوں نے وہیں ریپرزینٹ کیے تھے کہ ادر فیکٹر کے ساتھ ہم اربن ٹیکس کتنا دیتے ہیں، ہاؤسز ٹیکس کتنا دیتے ہیں. تو یہ فگر ہے. تو یہی پراپرٹی بعد میں یہی پراپرٹی بعد میں ویکیو پراپرٹی بنی، تو اس کو جو مسلمان آ رہے ہیں ان کو ایلوکیٹ کرنی تھی. تو اچھا، اب اس ویکوئی پراپرٹی کا اگر ہم کچھ سب ابھی ظاہر ہے کہ صرف لاہور کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی اگر کچھ مثال دی جائے کہ اس میں کون کون سی بہت قیمتی جگہیں ایسی تھیں جو ویکوئی پراپرٹی بن گئی. اور ویکوئی پراپرٹی سے مراد ہماری یہ ہے کہ چونکہ ہندو اور سکھ یہاں سے ان کو شہر چھوڑ کر جانا پڑا تو وہ جگہیں جو ہیں وہ خالی ہو گئی اور اس کو پھر اچھا یہ اب آپ نے لسٹ ہمیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مین مجھے بتا دیں کہ کون سی ہیں. دیکھو اس میں اس کو مینشن 1000 میں ہے، اصل میں وہ بلکہ لاکھوں میں ہے. تو میں مین تھی زیادہ مینشن لاہور میں بہت زیادہ مینشن تھی، دینا ناتھ مینشن، سردار گنگا رام، یہ بنگلو تھے سول لائن میں. یہ میجورٹی بیسیکلی یہ آل پھر ہندو اور سکھ کے پاس. تو پھر سین میں تھے، یہ میں نے سین میں مینشن آپ کو کی ہیں، جو ریگل سے لے کر اوڈین پلازا، اور پھر ورک شاپ جو مار روڈ پہ ڈفرینٹ تھے، کار ورک شاپ سے لے کے شاپس ڈفرینٹ، انڈسٹریل کنسرن تھے، فارم ہاؤس تھے، یہ ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی جی تھے، جتنے بھی گھر تھے جو 2 کنال کے یا 3 کنال کے تھے، میجورٹی تو یہ بھی ہندو اور سکھ. اچھا یہ جو ہے اس میں اس کا مطلب جو فارم ہاؤسز کی آپ نے لسٹ دی ہے تو اس سے تو یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پہلے سول لائنز اور گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں جس طرح آج کل لوگ رائیونڈ یا اور دور جا کر فارم ہاؤس بناتے ہیں، پہلے ان ایریاز میں فارم ہاؤسز تھے. بالکل ایسے ہی تھا کہ لوگوں کے جو 1 کنال کے بھی لوگوں کے 12 کنال اور 10 کنال ان کے بڑے تھے تو گھر تھے، تو انہوں نے ان کو فارم ہاؤس کا نام دیا ہوا تھا. تو یہ سورٹ آف لو مالک. اب اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ یہ ساری کے ساری انتہائی قیمتی پراپرٹی، اور ابھی صرف لاہور شہر کا ذکر ہو رہا ہے، ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے، حکومت پاکستان نے کیا پالیسی بنائی اس پراپرٹی کو ایلوکیٹ کرنے کے حوالے سے؟ That's really very interesting question کہ گورنمنٹ نے اصل میں ویکیو پراپرٹی کا نام بنائی، لیکن اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک پراپرٹی ان کے لیے ایگریڈ ایریا ریفیوجی کر دیا، جو ریڈ کلائن کے ساتھ ہے، مینلی پنجاب سے ہے، ان کو کہا کہ یہ ایگریڈ ایریا ہے، ان کا زیادہ حق بنتا ہے. تو ایک نان ایگریڈ ایریا کر دیا کہ جو پنجاب سے نہیں آئے، آؤٹ آف پنجاب. ایک جنرل میں ڈیفینیشن دے رہا ہوں کہ جو یو پی سے آئے یا حیدرآباد سے آئے
وہ جو نان ایگریڈ ایریا تھا. اور تیسری جو ایک کیٹیگری بنائی وہ جموں اینڈ کشمیر کے ریفیوجیز کی بنائی. تو اور تینوں کا الگ الگ انہوں نے ریکارڈ مینٹین کیا. اور جو ایگریڈ ایریا تھا اس کے لیے صرف ریکارڈ جو انڈیا سے ایکسچینج ہوا. تو جو پوری ایک ایگریمنٹ ہوا, اس کا نام تھا جمع داری ریونیو سسٹم کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہے. تو جتنا بھی ہمارے تحصیلدار اور پٹواری کا ریکارڈ تھا وہ انڈیا کا وہاں سے ادھر آیا. تو ایک یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ریلی آئی کین کلیم کہ دنیا میں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ٹرانسفر پاپولیشن کی ہوئی, لیکن یہ وہ لوگوں کو کم پتا ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی ماڈرن ہسٹری میں اتنی جو ہے ڈاکومنٹ ایکسچینج نہیں ہوئی کہ لاکھوں کے حساب سے پورے کے پورا جو ریونیو ریکارڈ ہے ولیج کا وہ پورا انڈیا سے ادھر آیا, وہاں سے ادھر گیا, تو اس کو ایکسچینج کیا انہوں نے. تو اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا ریکارڈ روم بنائے فرید کوٹ ہاؤس میں, جو لاہور میں فرید کوٹ ہاؤس ہے, وہاں انہوں نے 3 قسم کے ریکارڈ بنائے, جموں اینڈ کشمیر کے لیے, پرنسلی اسٹیٹ کے لیے, پھر الگ الگ بنا دیا ایگریڈ ایریا کے لیے. تو وہاں ابھی بھی ملین فائلز اور ملین ڈاکومنٹس پڑے ہیں 4 سیپریٹ ریکارڈ روم میں. تو اس میں یہ ہوا کہ جو پھر ایگریڈ ایریا تھا ان کا کیونکہ ریکارڈ چینج ہوا, پہلے ان کو انہوں نے دوسرا یہ کیا کہ پہلے پرماننٹ الاٹمنٹ نہیں کی, پہلے یہ کیا کہ آپ کو اس کو گزارا اسکیم کے تحت وقتی طور پر آپ اس پہ لے لیں, لیکن جب تک ریکارڈ چینج نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کو پرماننٹ. اچھا, یہ ٹرم باقاعدہ استعمال ہوئی گزارا اسکیم؟ جی جی بالکل, اس کا نام ہی تھا گزارا اسکیم کہ جہاں کوئی آئے وقتی طور پہ اس پہ, کیونکہ پاکستان حالات ایسے تھے, نیشن اسٹیٹ بلڈنگ ایشو تھے, تو وقتی طور پر اس کو ٹیمپریری جو انگلش میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ کیا. لیکن پرماننٹ یہ لیٹ 50s میں ہوئی جب ریکارڈ سارا چینج ہوا. تو پھر اس میں ایک اور چیز بہت امپارٹنٹ ہے جو مینشن کرنا کہ نان ایگریڈ ایریا, یہ جو دوسرے لوگ آؤٹ آف پنجاب سے آئے اصل میں ان کا کوئی ریکارڈ چینج نہیں ہوا, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, تو وہ پراپرٹی ان کو کیسے الاٹ ہوئی. زیادہ جو میری ریسرچ یہ جاتی ہے کہ زیادہ جو ہم کہتے ہیں نا کرپشن, جو گپلے چیزیں ہیں وہ کیونکہ اس میں ریکارڈ چینج نہیں ہوا. تو اس میں سمپل یہ تھا کہ اگر آپ آئے ہیں تو آپ ایک بندہ آپ کا ایفیڈیوٹ دے دے اور اس میں تھمپ امپریشن دے دے کہ آپ کی پراپرٹی اتنی تھی, تو میں آپ کے دے دوں گا, آپ میری دے دیں گے, تو وہ صرف ایفیڈیوٹ ہی چلتا تھا. دیٹ واز دا اونلی ڈاکومنٹس کہ آپ کے اتنے بنگلو تھے یا اتنے گھر تھے, کوئی ڈاکومنٹ چاہیے, کوئی اس کی ویریفیکیشن نہیں تھی. تو لیکن اس میں چٹا صاحب, اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے نا کہ یہ ایسے اس کو ایفیڈیوٹ کو تسلیم کروانے کے لیے ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل پاور یا کرپشن یا کوئی کسی اور چیز کا سہارا لیا جاتا تھا. اور جو اس کا جو عمل ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں مختلف نوعیت کا تھا اور پنجاب میں مختلف نوعیت کا تھا. اس لیے اصل میں دو چیزیں ہیں نا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں پرابلم کریٹ ہو گیا ہے مہاجرین کے اور لوکل پاپولیشن, پنجاب میں کیوں نہیں ہوئے, تو اصل میں جنرل یہ کہ یہاں ریکارڈ چینج ہوا. اور دوسرا یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہاں کوئکلی کہتے ہیں کہ کراچی سے کمپیئر ٹو لاہور, اگر دونوں سٹی کا صرف کمپیئر کرے تو یہاں کمپیریٹیولی کوئک الاٹمنٹ ہوئی, ڈاکومنٹ ایکسچینج ہوئے. وہاں جو کراچی سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ آؤٹ آف پنجاب تھے, تو وہاں ڈاکومنٹیشن کا ایشو تھا. تو ایک سب سے جو بڑی پرابلم, اور بھی ایشو بہت زیادہ تھے, لیکن ایک ڈاکومنٹیشن کا ایشو تھا. اسپیشلی یو پیریڈ میں آلموسٹ پنجاب میں جو پرماننٹ الاٹمنٹ ہو گئی تھی, لیکن کراچی میں یہ پرابلی تھروٹ چلتی رہی, پرابلی اب تک جو کیسز ہیں کورٹس میں وہ جی. اچھا, اس میں یعنی کہ ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ, یہ تو آپ نے میجر قیمتی پراپرٹیز کا ذکر کیا, لیکن بہت سارے چھوٹے گھروں میں بھی جس کو جہاں جگہ ملی لوگوں نے تالے توڑ کر وہاں پر پہلے بہت سے مقامی لوگوں نے بھی لوٹ مار کی یا قبضے کیے, اور لیکن پھر جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں جا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا, اور جس کو آپ نے کہا کہ گزارا اسکیم کے تحت. اور پھر آہستہ آہستہ جب جو ہے وہ ڈاکومنٹس آتے گئے اس کی بنیاد پر, اور اس کی بنیاد پر بھی قبضہ حاصل کرنے میں یا اپنا قانونی حق تسلیم کروانا ایک بہت طویل ایک عمل تھا جس میں ایک کافی وقت لگ گیا. اور پھر ایونچولی جب جس کے نام وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی, اور اس کے بعد بھی پھر جو دوسرے لوگ اس میں رہ رہے ہوتے تھے ان کی ایوکشن کروانا وہ بھی ایک
وہ ایک الگ مرحلہ تھا. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں میں آپ کو ایک اور سلائڈ تھوڑی دکھاتا ہوں. اصل میں کیا کیا طریقے استعمال جو آپ بات کر رہے ہیں وہیں دیکھو جو ایک بڑا انوویٹو سسٹم تھا اچھا کرپشن ہاں کا. یہ بہت یہ میں نے صرف اس کو 10 میں کیا کہ فرجری کیا کیسے کرتے تھے. انکروچمنٹ صاحب سے کئی لینڈ ایسی تھی جو آپ نے کہا کہ فارم لینڈ تھی, حالانکہ وہ مال کے قریب تھی, اس کو اصل میں ریک کر دیا کہ یہ رورل لینڈ ہے, تو اس کو زیادہ پراپرٹی لے لی, اس کو اس کی ڈیفینیشن رورل میں ڈال دی, تو بوگس ایکشن ہوئی, فیکٹیشیس کلیم سے. تو سب سے زیادہ جو مین تھا جس پہ میں صرف فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ڈبل الاٹمنٹ ہوئی. ڈبل الاٹمنٹ کیسے ہوئی؟ اس ٹائم کوئی ڈیجیٹلائز کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. آپ نے ایک پراپرٹی لاہور میں لے لی یا پنجاب میں لے لی, تو وہی کلیم سے آپ نے کراچی میں بھی پراپرٹی لے لی, تو آپ نے ڈیرہ اسماعیل خیل میں بھی لے لی, اسی کلیم پہ آپ نے 10 پراپرٹیاں ڈیفرنٹ جگہ پہ لے لی, اور پھر کیا کیا, ان کو آپ نے فوراً ہی سیل کر دیا لوکل لوگوں کو, دوسروں کو, اور پھر وہ لٹیگیشن میں چلی گئی. اور لٹیگیشن اب تک جو اس میں ایک اور بہت امپارٹنٹ لنک یہ بھی بنتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ بہت ہیں, نیئرلی اب تک ابھی بھی مور دین 20,000 کے قریب جو ہے نا وہ جو سیٹلمنٹ کے کیسز ابھی بھی کورٹس میں ہوئے ہیں. تو ابھی آج بھی ٹوڈے بھی سیٹلمنٹ سیکٹری بیٹھتا ہے فرید کوٹ ہاؤس میں, اس کا 200 کے قریب سٹاف ہے, وہ ہیئرنگ ہوتی ہے, کورٹس ہے, وہ وہیں جو ویکیو پراپرٹی کے کیسز ہیں آج ہی بیچارے. اگر کمپیئر کریں انڈیا کے, تو انڈیا میں ریلی 60s میں آلموسٹ یہ وائنڈ اپ کر لیا تھا, لیکن ہمارے یہاں بھی تو دعویٰ یہ ہے نا کہ جنرل اعظم خان نے ارلی 60s میں معاملات نپٹا دیے تھے, اور ریفیوجی پرابلم جو ہے وہ آفیشلی اسپیکنگ ختم ہو گیا تھا پاکستان میں. یہ نیریٹو بیسیکلی کریٹ کیا گیا. ہاں اس نے بہت کام کیا ویکو پراپرٹی کو, جو انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی, انہوں نے اصل میں بہت امپارٹنٹ کیا کہ ان کا پہلی دفعہ ہوا کہ اس کا نام تھا ویکو پراپرٹی انٹیلیجنٹ بیورو. یہ اعظم خان اس کا ہیڈ تھا. انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی کہ جس کے پاس جنہوں نے کوئی ایلیگلی آکوپائڈ کیا ہے یا ویسی پراپرٹی لی ہے وہ ایک سرٹن ڈیٹ تک واپس کر دے. ٹرسٹ می کہ ود ان منتھ میرے پاس فگر ہے کہ 4 ارب جو ہے نا وہ واپس ہو گئی. تو وہ اس میں انہوں نے یہ آئیڈیا سیل کیا کہ لوک کہ یہ 47 سے 4 ارب تو ہم نے 4 ارب روپیہ کلیکٹ کر لیا ہے کہ جو لوگوں نے لیگلی پراپرٹی کیا. دوسرا یہ بھی تھا اس ٹائم تک جو میں پہلے آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جو انڈیا میں ریکارڈ تھا جو ایکسچینج ہو چکی تھی, تو پرماننٹ سیٹلمنٹ زیادہ جو ہوئی, جن لوگوں کو پرماننٹ ڈیڈز ملی وہ اس اعظم خان کے پیریڈ میں ملی. لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ انڈیا نے کلیم کیا کہ ہم نے ختم کر لی, انہوں نے بھی ختم کر لی. ٹوٹل 1000 کیس جو ہے نا وہ چلتے رہے, اب تک چلتے رہے. اگر آپ فرید کوٹ جائیں, ادھر سیٹلمنٹ کمشنر بیٹھتا ہے, ادھر سیٹلمنٹ سیکٹری بیٹھتا ہے, اس کا 200 کے قریب سٹاف ہے, وہ ہر ڈیلی ہیئرنگ سنتے ہیں. میں خود 2-3 ویک جب میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا, میں ہیئرنگ سنتا رہا, تو لوگ گجرات سے آ رہے ہیں. لوگوں نے اصل میں اس میں سب سے بڑا پرابلم جو مجھے ہوا ہے, لوگوں نے اب اپنی بچوں کو وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہے جو ان کو ملی تھی. تو حقیقت میں اس ٹائم ان کو پراپرٹی فیک ڈاکومنٹس پہ ملی تھی. جو لوکل ٹاؤٹس تھے, جو گنڈا تھے, انہوں نے ان کو ڈاکومنٹ پکڑا دیا, یہ لے تمہاری, انہوں نے آکوپائڈ تو کر لیا. اب جب وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنے سبلنگ پہ, اپنی اولاد پہ, تو وہ جب ویریفائی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہے. تو یہ اچھا, اب اس میں ذرا ایک جو ہے نا 2 سوالات جو آپس میں منسلک ہیں. ایک تو یہ کہ ایک پریکٹس یہ بھی تو تھی نا کہ میری امرتسر میں پراپرٹی ہے, تو میں ادھر آ گیا ہوں, میں اشتہار دیتا ہوں اخبار میں کہ اگر کسی نے میری پراپرٹی ایکسچینج کرنی ہے تو وہ میرے ساتھ ایکسچینج کر لے, کہ مجھے لاہور میں پراپرٹی دے دے اور جو میری پراپرٹی ہے امرتسر میں وہ رکھ لے. ایسا ہے جی. انہوں نے ایک پروگرام ایکسچینج پروگرام شروع کیا تھا, لیکن یہ تھوڑی دیر چلا, پھر انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا. اس میں اصل میں کچھ لوگوں کی پراپرٹی نہیں تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ بہت بڑے پاکستان کے کلیٹ کلاس ہے, وہ اس میں لوکل تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری امرتسر میں بہت پارٹیشن سے پہلے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, تو انہوں نے وہاں سے وہ پراپرٹی ایکسچینج کر لی. جو ٹیکسٹائل ملیں تھی, ایک داتا صاحب کے قریب ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل تھی, اس کے ایکسچینج کر لی. پھر اس کو فوراً میں بیچ کے
लाहौर के आउटस्कर्ट बहुत प्रॉपर्टी ले ली। तो ये बड़े इनोवेटिव वे थे, तरीके थे। ये नहीं है कि सिर्फ रेफ्यूजीज ने करप्शन की या पॉलिटिशियन ने की, बहुत सारे लोकल्स थे, दे गेट वैक्यू प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे जो जुड़ा हुआ सवाल है ना वो ये है कि ये मुआहिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कब किया कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं और वो अब उनका वापसी का हक जो है वो ख़त्म हो चुका है, और जो वो यहाँ छोड़ कर गए हैं उस पर ना वो कोई किराया वसूल कर सकते हैं और ना उसके ऊपर वो कोई ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए टेक्निकली पॉसिबिलिटी तो ये थी ना कि आप चाहे वो एक इंडिया पाकिस्तान पासपोर्ट होता था या कोई ट्रैवल परमिट होता था, आप वो लेकर आ जाएं और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो या डिस्पोज ऑफ कर दें। जैसे कि वो सियालकोट के हवाले से तो आपने अपने और बहुत सी आपके जो दीगर रिसर्च आपने उसमें एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें वो ओबराय फैमिली जो थी, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो सियालकोट वाले, उन्होंने आकर अपनी प्रॉपर्टी को कुछ अर्सा चलाया भी है। सो ये कैसे सेटल हुआ कि भाई अब आपने वहाँ से यहाँ आकर अपनी प्रॉपर्टी पर आपका हक नहीं रहा? असल में ये टू बी नेस्ट डॉक्यूमेंट्स में इतना नहीं था, ये थ्रू 50s चलता रहा। जैसे मैं बताया कि जो जितना भी टैकून्स था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, सियालकोट में वापस आ गया 50s में। उन्होंने शो ये कराया कि हम परमानेंटली इधर आ गए, हम सेटल्ड होना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट की, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं की, जिस तरह भी इन्होंने सोल्ड कर दी, इस तरह चला। यही इस तरह लायलपुर में भी हुआ। जो लायलपुर की जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री थी या टेक्सटाइल मिल थी, असल में दो बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल थी कपड़े की, वो भी लोग इंडिया से आ गए। उन्होंने ये किया कि यहाँ ट्रस्ट बना दिया, तो यहाँ कुछ लोगों को, लेकिन वो थ्रू इंडिया में उसके पैसे जाते रहे, करते रहे। हुआ क्या कि अयूब जब यहीं वो आजम खान ने वहीं जो आ रहा है नेशनलिज्म, पैट्रियाटिज्म और मैंने खत्म किया वाली बात, कि उन्होंने इसको स्पेशली 65 के वार के बाद वैक्यू प्रॉपर्टी की बजाय ये एक और टर्म इन्होंने निकाली, एनिमी प्रॉपर्टी। शायद तुमने सुना, और डॉक्यूमेंट्स में अगर एनडीसी डॉक्यूमेंट्स में 65 के बाद इस प्रॉपर्टी की बहुत सारी जो मेन प्रॉपर्टी थी, लेट्स सी के फ्लैटी होटल टाइप और बैंक हैं या बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े सैनमे हैं, इनको असल में उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी, एनिमी एक्ट आया और एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो जो एक जो पहले जो अब इंडिविजुअल था वो राइट्स था, वो ऑलमोस्ट खत्म होके एक स्टेट ने, असल में एनिमी प्रॉपर्टी ये भी नहीं है किसी को अलाट हो जाए, उसके लिए ट्रस्ट बने, ऑलमोस्ट स्टेट ने उसको टेक ओवर कर लिया। अच्छा, ये बड़ी वैसे प्रॉपर्टी की बात जी हाँ, लेकिन इससे ये भी हाँ, एक तो जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसको स्टेट ने टेक ओवर कर लिया। दूसरा ये कि इससे ये नजर आ रहा है कि जो लोग एलीट थे उस जमाने में भी, उनके लिए फिर भी कोई ना कोई एक उन्होंने रास्ता निकाल लिया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को जाकर सिक्योर कर लिया। और एक जो दिलचस्प बात है, वो एक दफ़ा एक आर्टिकल आया था इसराइल के अखबार में कि किस तरह इसराइल ने ये जो प्रॉपर्टी लॉज हैं वो उन्होंने, ये जो वैक्यू प्रॉपर्टी के, वो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का मॉडल जो है वो फॉलो किया, कि जिस तरह फ़लस्तीनियों को उनके इलाके से बेदखल किया गया और ये एक सूरत हाल बना दी गई कि जिसमें वो लोग अपने घरों को वापस ही नहीं आ सकते। तो अब ये हमारे लिए मसला है, ये घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर मौजूद है, तो उसको किस तरह हम किन बुनियादों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये एक जो मॉडल है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में डेवलप हुआ, ये इसराइल में भी जाकर वो इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब आगे अगर हम अगर कैनाल कॉलोनीज की बात करना चाहें, अगर उसके हवाले से भी कुछ आप के पास फिगर्स हैं या कि इन टर्म्स ऑफ शेयर, के चूंकि कैनाल कॉलोनीज का भी ये था कि अगर हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दें कि जो जब यहाँ पर बार के इलाके में अंग्रेज़ों ने आकर नहरी निज़ाम बिछाया, तो वहाँ पर उस नहरी निज़ाम के बाद इलाके जो आबाद करने थे और उनको काश्त के काबिल बनाना था, तो अंग्रेज़ों के ख़्याल में या उनकी पॉलिसी ये थी कि जो सिख जाट है वो, या वैसे जाट उमूमी तौर पर, वो बेस्ट या आइडियल कल्टिवेटर है। तो जो ज़्यादातर ज़मीन अलॉट की गई वो इन जाटों को की गई, और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इसलिए भी अलॉटमेंट की कि ये वो रिक्रूट, उन्होंने फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दी थी, उन्होंने इम्पीरियल वॉर्स लड़ी थी, और फिर जो वैसे लॉयल सब्जेक्ट्स थे उन्होंने ख़रीद कर भी वो ज़मीनें ख़रीदी। तो एक हम कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में सिखों के पास वेस्ट पंजाब में ज़मीन मौजूद थी जो उनको
جو انہوں نے لیٹ 19th ارلی 20th سینچری میں آباد کی. ہاں اصل میں یہ اسکرین پہ میں جو فگر دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو سکھ نے کتنی پراپرٹی کتنی اصل میں ایگریکلچر لینڈ چھوڑی اور کتنی وہ خود کاشت کرتے تھے اصل میں, تو اس میں یہ بھی فگر ہے کہ کتنی وہ جو لوکل ٹینس کو دی ہوئی تھی. لیکن کیونکہ وہ بہت ہی فرٹائل لینڈ تھی کنال کلونی والی جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اصل میں اس لیے ویکیو پراپرٹی نے کیا کیا کہ اوور آل جو رورل لینڈ تھی ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دی. ایک نے کہا دیا کہ کنال کلونی لینڈ اور ایک کہہ دیا کہ نان کنال کلونی. اگر آپ کنال کلونی لینڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 250 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ملے گی. ایک یونٹ تھے اصل میں, وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہے. اگر میں کہوں 36,000 یونٹ سے ملے گا تو میں آپ کو سمپل وے میں کہ 250 ایکڑ سے زیادہ نہیں ملے گی, اور 450 ایکڑ جو نان فرٹائل لینڈ ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گی. ایک انہوں نے فگر رکھ دیا کہ یہ, لیکن میجورٹی کیونکہ کنال کلونی میں بالے میں سنا ہوا تھا تو میجورٹی جو ہے وہ کنال کلونی ہی جانا چاہتے. ایک سرٹن ٹائم آیا کہ وہ کنال لینڈ جو ہے نا الوکیٹ کی وہ ختم ہوگی, تو پھر لوگوں کو انہوں نے مجبور کہیں اور لے گا, ڈیرا غازی خان کہیں اور جگہ پہ بھیج دیا. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا وہ جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ممدوٹ کو ہمارا جو فرسٹ سی ایم تھا ان کو اس کو پہلے ہی پتا تھا یہ فرٹائل لینڈ ہے, تو پارٹیشن سے 5-7 دن پہلے ہی اس نے اپنا ایک I don't know how کہ ڈپٹی کمشنر منٹگومری میں لگا دیا اور لال پور میں لگا دیا. اور اس نے خود, you can trust me that's figure, کہ اس نے خود اپنے آپ کو, کیونکہ اس کے پہلے لینڈ تھی وہ زیرہ میں, ممدوٹ میں, وہ فیروز پور کے قریب, اس نے 18,000 ایکڑ زمین اپنے نام الاٹ کرا. اور باقی 18,000 ایکڑ, that's figure I can repeat it, 18,000 ایکڑ زمین صرف منٹگومری میں لگا لی. لیکن یہ صرف, اور اپنے بھائی کے اور دوسروں کو ریلیٹیو میں جو فیکٹریاں تھیں, 2 فیکٹریاں تھیں لال پور میں, کچھ زمین راول پنڈی میں تھی, تو یہ اس نے that's only زمین جو خود. پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے, یہ بہت پاکستان میں چلتا ہے کہ جو سب مائیگرینٹس آئے کہ ان کی کانسٹیٹیوشن نہیں تھی. یہ آدمی تھا, اس نے اپنے ٹینٹس کو بھی ساتھ زمین ایک پرٹیکولر, کیونکہ ڈسٹرکٹ واز ایک پروگرام آیا تھا, تو اپنے ٹینٹس کو بھی ایک پرٹیکولر ایریا میں زمین دی تاکہ میری جو میرا ووٹ بینک ہے I can keep it. سو ہاں, تو یہ ایک سرٹن, یہ بھی کہیں کہ ایک پرٹیکولر ایلیٹ جو ہے نا وہ کنال کلونی میں وہ ہے. لیکن عام جو دوسرا اگر مہاجر لینڈ لارڈ دیکھیں تو کسی کو بھی 250 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ملی, جو بھی ان کا ایک کٹ تھا اس میں انہوں نے ڈال کے. لیکن یہ اچھا, اس میں جو ایک پارٹیشن اور پولیٹکس اور اکانومی جو جڑے ہوئے سوالات ہیں, تو اس سے اگر ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 47 کے بعد ویسٹ پنجاب کی جو پوری کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ پوری نہیں لیکن ایک بہت سبسٹینشلی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے پوسٹ 47 وہ تبدیل ہوئی ہے اس allotment. بالکل, کیسے انہوں نے اور کنسولیڈیٹ کیا, انٹرچ کیا, اسپیشل لینڈڈ جینٹری جو ہے نا وہ پنجاب کی. لیٹس سی کہ جتنا سکھ چلا گیا اور جتنا جو لوکل جو لینڈ لارڈ تھا, اگرچہ اس نے زمین نہیں لی, لیکن کیونکہ مائیگرینٹس کو زمین زیادہ نہیں ملی, ان کا ایک کٹ رکھ دیا, تو یہ لینڈ لارڈ اور انٹرچ ہو گیا یہ. اور دوسرا جتنا بھی سکھ کا ٹینٹس تھا, مسلمان ٹینٹس تھا, ان سے زمینیں لے لے گی اور یہ انکمنگ ریفیوجی کو لاٹ ہوئی. تو وہ ٹینٹس جو تھا وہ بھی جو انٹرنچ لینڈ لارڈ ہے اس کے پاس چلا گیا. تو جو اس میں جو پہلی لینڈڈ جینٹری بہت سٹرانگ تھی, وہ پارٹیشن کے بعد, سکھوں کے جانے کے بعد وہ اور زیادہ انٹرنچ ہو گئی. اور جو پاکستان میں ایک تھوڑی بہت موومنٹ چلنی تھی, پیزنٹ موومنٹ چلنی تھی, جو ٹینٹ کی چلنی تھی, وہ بالکل اس کے چانس بالکل ختم ہو گئے. اور ایک یہ امپیکٹ ہے. دوسرا امپیکٹ جو بہت بڑا تھا, جو سروسز کمیونٹی تھی, لائک کرسچن ہے اور لوور کلاس کمیونٹی تھی, ان پہ اس کے بہت بڑے امپیکٹ پڑے کہ جتنا بھی جو سکھ تھا وہ سیپی دار تھا ہندو سکھ کا, ان کے لینڈ لارڈ کاشت کرتے تھے. لیکن ان کے جب ریفیوجیز کو مل گئی تو ایک اسکیم آئی کہ ہم کرسچن کو 5 ایکڑ زمین دیں گے, میجورٹی کو نہیں دیا. لیکن انہوں نے ایک اسپیشل, تو وہ ان کا کیا بنا, جو اتنا زیادہ جو سکھ ٹینٹس تھا سارے کے سارا اصل میں ان کو کہا کہ آپ اربن بن جاؤ, ہمارے پاس بہت بڑی جاب پڑی ہے کیونکہ سویپر چلے گئے ہیں, تو آپ تو that's very interesting کہ how one peasant
transform to a sweeper. अच्छा, के partition के how and same time how landlord entrench more कि एक particular class more consolidate कर रही है politically भी local society पे hold कर रही है और एक particular class कैसे downgraded हो रही है. अच्छा, अच्छा, अब इसमें और एक जो चीज़ रह गई वो है बिरादरियों का किरदार, कि चूंकि आप पार्टीशन में आप वहाँ से अपरूट हो गए और अब आप यहाँ आकर एक नई पॉलिटिकल अलायंस मेकिंग भी कर रहे हैं और अपने आप को मुस्तहकम करने की भी ज़रूरत आपको है, और रियासत की उस तरह अभी तक इतनी ना होल्ड है ना वो आपको उस तरह सपोर्ट कर सकती है. सो इसीलिए फिर आप बिरादरी नेटवर्क बिकेम इवन मोर इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, टू सिक्योर योर पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक फॉर्च्यून in these circumstances. असल में जितना भी रेफ्यूजी पॉलिटिशियन था ना, उन्होंने अगर उनके असेंबली डिबेट देखे तो वो सारे चाहते थे कि जितने भी रेफ्यूजी हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट की जाए, लेकिन उनको डिस्पर्स कर दिया गया. तो इसलिए ज्यादा रेफ्यूजी जो है स्पोक्समैन वो असेंबली में उतने ज्यादा नहीं आए जितनी उनकी असल में परसेंटेज थी. लेकिन ये एक जो जितने भी इलेक्शन हुए जो अगर पॉलिटिक्स में, तो बरादरी का बहुत बड़ा रोल था. इससे मुझे ज्यादा गुजरांवाला में, क्योंकि मैंने रिसर्च की उस समय मुझे बहुत पता है कि जो इन सारी कम्युनिटी जो आई, इन सारी कम्युनिटी गुजरांवाला में आई, अगर वो लेटर ऑन वो खुद भी जीते, आगे उन्होंने उनके स्पोक्समैन भी आए, लेकिन उनका रोल एक किंग मेकर का लोकल पॉलिटिक्स में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बहुत पावरफुल था. और इनमें सॉलिडारिटी एलिमेंट जो है ना माइग्रेंट कम्युनिटी में जहाँ भी ये सेटल थे वो बहुत ज्यादा था. तो इनमें वो उस तरह की जो डिवाइड है वो नहीं था. तो एक तो ये था. अगर सेम तो अगर साउथ में जाएं तो साउथ में भी अगर देखें तो एक क्लैश सोट ऑफ आता है जब आप कहते हैं कि हम नया प्रोविंस बनाना है. तो एक दो किस्म के सेटलर आ जाते हैं. एक सेटलर है जो पहले कनाल कॉलोनी वाला है, और एक जो पार्टीशन में दौरान आया है. तो ये भी एक असल में इसका पॉलिटिकल लिंक और डिवाइड बनता है कि वो नहीं चाहते कि पार्टीशन वाले माइग्रेंट जो है वो नहीं चाहते कि एक नया सूबा बना हो या एक नया. सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट डिटेल बट आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू. सही. अच्छा, अब आपने आखिर में बस आपके पास मेरे ख्याल में आप कुछ जो करप्शन की कुछ मिसालें या वो उसके बारे में बात करना चाह रहे थे. अच्छा, लीगल सिनेमा. लेकिन सिर्फ मैं एक दो असल में केस स्टडी आपको बता देता हूँ. असल में मैं एक जैसे रीगल सिनेमा, इसकी प्रॉपर्टी लाहौर में सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी थी 57 कैनाल. इज नॉट ए सिनेमा, लुक इट वाज 57 कैनाल. सो एक केस स्टडी है. ये केस स्टडी आपको बताती है कि किस तरह लाहौर में ये प्रॉपर्टी किस तरह हुई. ये प्रॉपर्टी उस जमाने में से कहा कि 1.5 मिलियन की है. और एक I know the name, but I'm still, for ethical reason, I'm not giving the name. But we all know, but anyways, वो एक बंदा बम्बे से आया, नॉन एग्रीड एरिया से भी था. तो उसने कहा कि मेरी बैकग्राउंड थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से है, तो उसको ये एलोकेट की गई और उसको कहा कि आप 6 मंथ साल में इतनी इसको जो है ना वापस आप जो भी है आप ट्रेजरी में डाल दे. लेकिन उसने एक सिंगल पैनी नहीं दी. और थ्रू अंटिल 2007 मैंने इसको 2009 तक फॉलो किया कि जो उसकी जो हिस्ट्री है सैनमे की, 2009 तक एक पैनी नहीं दी, बल्कि उसको उसने एक्सटेंड कर दिया. हाउसेस बना ले, वर्कशॉप बना लिए, और वहाँ के मिलियन के रेंट आ रहा है. तो एक तो ये, और ये लिटिगेशन में है. 2009 तक ये लिटिगेशन में थी. तो ये एक केस स्टडी है एक प्रॉपर्टी की. जो आपको दूसरा थोड़ा सा मैं फिर ममदोड पे आऊंगा, फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि ममदोड ने बेसिकली क्योंकि वो पावर में था, तो उसने मैं जैसे मेरा 18,000 एकड़ जो है ना वो मोंटगोमरी लगाया, फिर बेदी फार्म, इकबाल नगर फार्म, मिल लायलपुर में. तो बाद में इसको इसी वजह से इसी वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया कि कहते हैं कि मोदी ने जो गवर्नर था उसने जनाह को लिखा कि इसका लाइफ में सिर्फ एक ही पर्पज है कि मैं जितनी प्रॉपर्टी आप ला लूं या अपने टेनेंट्स को दे दूं. तो इसको डिसमिस कर दिया जाए.
اور چلتا رہا. ان کا اگر اس کو ڈسمس کر بھی دو نا, یہ ڈاکومنٹس ہیں کہ کر بھی دو, لیے اتنا پاورفل ہے, لوکل نیوز پیپر سے ملے ہوئے ہیں, اور دوسرے بیسٹ ہے کہ اس کو ڈسمس کر کے یہ ریلی لنک کرتا ہے پریزنٹ پالیٹکس, کہ یہ پھر آ جائے گا, پارٹی بنا لے گا, کرے گا, اور بہتر ہے اس کو ڈسمس کر کے اس کو لندن بھیج دو. Then Francis Modi is writing to Central. لیکن چٹا صاحب ویسے زیادتی بھی بڑی نا, فیروز پور جو ہے وہ اس کو نہ شامل نہیں کیا گیا, تو ممدوٹ صاحب کو نقصان بھی بڑا ہو گیا تھا. ہاں میں نہیں, یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلے بھی اس کی پراپرٹی تھی, لیکن میں نے کہہ رہا کیسے اس کو کہ سینٹرل نے, اور پھر اس نے سینٹرل نے یہ سب کچھ کیا دکھایا, لیکن پھر اس کے ڈیل کر لی. اسے کہا کہ آپ پنجاب میں نہیں رہیں گے, آپ ایسے کریں, آپ سندھ کا گورنر بن جائے, کیونکہ آپ پنجاب میں تھوڑا میس کریٹ کرتے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ہوا, پھر چلتا رہا, پھر وہی اعظم خان آیا. اعظم خان نے کہا کہ وہی تیرا کیس چلتا تھا بہت پرانا, ہم نے میڈیا کو دکھانا ہے سب کچھ, ہم اس کو پھر اریسٹ کر لیا. تو اس نے کہا اب کیا کرنا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ چونکہ گھپلے اتنے زیادہ تھے, سو پولیٹیکل کنٹرول کا ایک بہت بڑا یہ جو ایک ویپن تھا, جیسے ابھی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف انکوائری کھل جائے گی اگر آپ نے جو ہے ایک خاص حد سے زیادہ. ہمارے پاس یہ فائل ہے, چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, کچھ نہیں. اگر ایکٹیو ہوا تو اس نے کہا, پھر اس کو پکڑ لیا. پھر کہا اب میں نے کیا کرنا, اس نے کہا کہ آپ سائن کر دیں جو بھی کرپشن, ٹھیک ہے آپ ایسا کریں, آپ 5 سال کے لیے آپ سائن کر دیں, آپ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے. اور 2 بندوں نے, ایک اور نے اور اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا, اور 5 سال کے لیے پالیٹکس میں نہیں آئیں گے یہ کیا. اور اب میں پھر دیکھا کہ اس کی ڈاکو جو 18,000 ہے مونٹگومری میں فارم ہے, وہ بھی لیے کہ نہیں. میں مونٹگومری گیا, لیکن وہاں بھی ابھی تک سارے فارم جو ہے وہ ممدوٹ فیملی کے ہی پاس ہے. اچھا, یہ بس آخر میں بس یہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مال روڈ, انارکلی یا اس طرح کے جو علاقے ہیں, یہاں پر اگر کسی سے اونرشپ کے کاغذات طلب کیے جائیں تو چانسز آر کہ شاید کسی کے پاس بھی وہ نہ ہو, یا بہت کم لوگوں کے پاس لیگل اونرشپ. اصل میں ایک ہے اربن یونٹ ہے لاہور میں, انہوں نے ایک سروے کرایا تھا اولڈ سٹی میں, جو ہاؤسز ہیں وہ پراپرٹی, تو نیئرلی مور دین 70% لوگوں کے پاس پراپرٹی ڈاکومنٹس نہیں تھے. تو اور دیکھیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو ان کو کیسے, ایک سرٹن گروپ ہے جو بھی ہمارا کلچر ہے لاہور کا, کہ وہ ہائی پالیٹکس میں آتا ہو یا لوکل میں آتا ہو, تو کیسے ان کو لٹیگیشن میں جاتے ہیں, یا کیسے. تو 75% لوگوں کے بہت سارے جو ہیں ان کے پاس ہیں, یا جو اگر جن کے پاس ہیں وہ ان کی شورٹی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ فیک ہے. تو ایک تو یہ ایشو ہے, اور اس کے امپلیکیشن پر بنتے ہیں سورٹ آف جب الیکشن آتا ہے, جب لوکل کلچر چیزیں پڑتی ہیں, تو ایک تو یہ ہے. میں صرف آخر جی فرمائیں, بولو, بتائیں. میں اصل میں 2-3 چیزیں کر کے اصل میں کنکلوڈ کرنا چاہتا تھا کہ اصل میں کر رہا تھا کہ ایویکیو پراپرٹی کا جو پاکستان کی تاریخ میں اس کے لیے جو بیسٹ چانس تھا کہ اس کو سورسز کی ری ڈسٹریبیوشن بڑی اچھی ہو سکتی تھی, اس کے لیے اس ٹائم لینڈ ریفارم ہو سکتی تھی. میاں افتخار الدین نے بڑا اچھا ایک پیکج دیا کہ کس طرح کر سکتے ہیں. ایسٹ پنجاب میں ہو گیا کہ جو لینڈ ریفارم ہوگی, ایون بنگال میں ہوگی, لیکن ہمارے وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ لینڈ جو جینٹری بڑی انٹرسٹ تھی, لوکلی تھی, اور پالیٹکس میں انہوں نے بلکہ بہت زیادہ مضبوط ہے, جو ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی تھی کہ ری ایلوکیشن آف سورسز کی, ایک وہ ختم ہوگی. دوسرا ویکیو پراپرٹی سے جو پولیٹیکلی یہ ہوا, اس نے ایک کرپشن نیریٹو کریٹ کیا فرام دا بگننگ. پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ کرپشن, یا کیونکہ ری ڈسٹریبیوشن سارے سورسز کی ہوتی ہے, آلموسٹ 90% لور ری ایلوکیٹ ہوا تھا, تو اس میں اپرچونٹی تھی کرپشن کی. تو ایک پاپولر نیریٹو کریٹ ہوا, تھرو میڈیا کے ہوا, تھرو پریس کے ہوا, تھرو کرپشن ہے. تو یہ نیریٹو کرپشن کا جو ہے نا, وہ پالیٹیشین اس میں کتنے ہر اسمبلی ڈسمس کی گئی, ہر پالیٹیشین کو نکالا گیا کرپشن پہ. تو یہ نیریٹو شروع میں 50s میں ہی آ گیا تھا. وہ جو ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ گولڈن پیریڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی تاریخ میں وہ جتنی کرپشن 50s میں, جتنا انڈسپلن وہاں ہوا, اتنا میرا نہیں خیال کہ ہوگا. تو یہی نیریٹو کو اصل میں پہلے جو ملٹری کو آئی ہے نا, اگر ایوب کی تقریر پڑھیں تو وہی 3 ورڈ ہیں, کرپشن پیک پہ ہے,
तो हम वतनों sort of things. तो इसके इम्पैक्ट है वैक्यू प्रॉपर्टी के पॉलिटिक्स पे भी, सोशल इम्प्लीकेशंस, और जो इवन क्रिश्चियन टेनेंट्स मूवमेंट पे भी बहुत चलते हैं, और आज तक इसीलिए है जो अभी हमने बात की कि 75% लाहौर की जो प्रॉपर्टी है, या और भी कहीं, अगर जब इन्होंने रिंग रोड बनाया था तो लोगों को जब डिस्प्लेस किया था तो 90% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसे पैसे ले लो, कोर्ट में जाओ, तो जब लाहौर का रिंग रोड, तो क्योंकि सारी की सारी वैक्यू प्रॉपर्टी थी। तो इसी तरह ये ऑरेंज लाइन या इसी तरह जो बाकी मंसूबे होते हैं उसमें स्टेट को इसी तरह वो मौका मिल जाता है, लोगों को वो फोर्स करते हैं कि ये जो भी हम कंपनसेशन ले लें वो वीक होती है, यहाँ स्टेट कहती है कि इसमें थोड़ा वेव्स क्रिएट होगी, वो आगे सब कंट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे DHL है। असल में ये लाहौर जो लैंड रेवेन्यू है असल में आगे इसको सब कंट्रैक्ट किया करते हैं, ये लोग एक पर्टिकुलर स्कीम है, आप लोगों का वैक्यू प्रॉपर्टी बैठे आप इनको उठा लो, वो एक स्पेशल वर्दी से जाते थे लोग, थोड़ा साइकोलॉजिकली डर जाते थे। तो ऐसे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्होंने इस तरह भी सबल्टर्न से ली है। बस ये मेरे ख्याल में इसी नोट पर बहुत ज़बरदस्त आपने जो बात कही कि ये एक इतना गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान, मौका था पाकिस्तान के पास कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो अभी भी हम हमारे कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं, जो नए ग्रुप्स हैं, जो मुतालबा करते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये वेल्थ जो थी ये उस तरह से पाकिस्तान के लोगों की वो हम कह सकते हैं कि ये हिंदू और सिख यहाँ छोड़कर गए थे, तो अगर ये नेशनल वेल्थ के तौर पर इसको यूज़ किया जाता तो एक कितना एक प्रोग्रेसिव मुआशरा तश्कील पा सकता था। जो नया मदीना बनाना था, जो नया पाकिस्तान बनाना था, असल में इसमें थोड़ा स्कोप था, वो इससे बन सकता था। और दूसरा जो आपने जो बिल्कुल सही कहा कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन की बुनियाद पाकिस्तान में 1947 में ही रखी गई, और जो ये लोगों का ख्याल है कि जैसे कि 1985 के बाद पॉलिटिक्स में करप्शन आई, नहीं, करप्शन जो है वो 47 से ही शुरू हो गई थी, और इसकी ये सिर्फ, और ये भी मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर चट्ठा का पूरा काम, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वो अगर आप डिटेल से पढ़ें, उनकी किताब पढ़ें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, और आने वाले वक्त में वो जब अपना काम जो वो कर रहे हैं वो मुकम्मल करेंगे तो वो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, वो उसको बदल के रख देगा। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम जो है डॉक्टर इलियास चट्ठा ने वो पार्टीशन के हवाले से वो किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चट्ठा आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच।